بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں سے آج کچھ درد دل کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں کہ سوشل میڈیا کا آج جو استعمال ہو رہا ہے یہ کفار کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ہم نے اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ کس طرح کرنا ہے یہی میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ اس کا استعمال نہ کرے، حرام ہے، یہ وہ حرام حلال کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کفار جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ آج نوجوانوں کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو وہ علماء سے نہیں پوچھتے، وہ نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، اور جیسے یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ان کو جو مرزا جیلمی جیسے غلیظ لوگ ہیں ان کی ویڈیوز ان کو ملتی ہیں۔ لوگ کس طرح سے گمراہ ہو رہے ہیں اب دیکھیں۔ تو میرے دوستو، میں نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے یہ ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ دیکھیں، ایک بندہ ہتھیار لے کے آ جائے، ویپن لے کے آ جائے، آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ اٹھا کے کنکریاں مارنے لگ جائیں تو کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ یا تو یہ ہو کہ آپ کے پاس بھی اس سے لڑنے کے لیے ویپن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ سلنڈر ہو جائیں گے، اس کے آگے جو ہے نا وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ تو دیکھیں، ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی ہتھیار ہونا چاہیے۔ ویپن کا مقابلہ ویپن کے ساتھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو سوشل میڈیا پر فحاشی پھیلانے پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم اس کو بند تو نہیں کروا سکتے، روک تو نہیں سکتے، ہم اس کے بدلے میں اچھی چیزیں پھیلائیں، قرآن و حدیث جو ہے وہ پھیلائیں۔ جس کو ایک کلمہ بھی آتا ہے نا یار، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جس کو ایک کلمہ بھی آتا ہے نا وہ بھی اس کی ریکارڈنگ کر کے اچھی طرح وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ شیئر کر دے، کوئی تو سنے گا۔ جس کو ایک قل ہو اللہ آتی ہے اس کی ریکارڈنگ کر کے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دے۔ جس کو کوئی نعت آتی ہے، جس کو کوئی تقریر آتی ہے، کچھ بھی آتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ ڈالیں۔ جس طرح فحاشی پھیلانے وہ اندھے دھند لگے ہوئے ہیں، فحاشی پھیلانے میں ڈرامے آ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ڈرامے آ رہے ہیں۔ ایک دن میں 100 فلمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں آ رہی ہے۔ اتنا جب وہ کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں خاموش بیٹھیں؟ ہم نے بھی دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانی ہے، تاکہ سوشل میڈیا پہ نوجوان بیٹھے ہوں تو وہ فلم کے آگے فلم نہ آتی رہے، کم سے کم کوئی دین کی بات بھی آگے آئے۔ تو ہم نے زور لگانا ہے، ہم نے کوشش ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے سوشل میڈیا پر دین کا کام کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا یوٹیوب چینل ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کتنی انکم آ رہی؟ میں نے کہا یار میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے انکم کے بارے میں۔ خدا کے بندے، جو میرے پاس ہوتا ہے، جو مجھے یاد ہوتا ہے، جو میں اپنے بڑوں سے سنتا ہوں، میں کوئی شیخ الحدیث نہیں ہوں، یہ میری بات سنیں، میں کوئی شیخ الحدیث نہیں ہوں۔ میں جو اپنے بزرگوں سے سنتا ہوں وہ میں ویڈیو بنا کے آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ میرے چاہنے والے جو ہے، محبت کرنے والے، وہ سنتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہی میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو چھوڑے نا۔ دیکھیں، وہ کچھ ہمارے خطیب ہیں نا، وہ صدیقی صاحب، وہ موٹے صاحب جو ہیں ان جیسے، اور جو کوئی ایسے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، رو رو کے کہہ رہے تھے نوجوانوں یہ موبائل آپ کو تباہ کر دے گا، عشق کی جان چھوڑ دو۔ ایسے کرنے سے یہ نہیں رکیں گے، یہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ موبائلی کیڑا جو ہے یہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا۔ آپ چلے لگوا لیں، ان کے 4 مہینے لگوا لیں، آپ تصوف میں خانقاہوں کے اندر ان کے رگڑے لگوا لیں، رو رو کے ان کی منتیں کر لیں، یہ موبائل کو نہیں چھوڑیں گے، یہ موبائل کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستو، ان کو سمجھاؤ کہ اب موبائل یوز کرو، اچھی طرح چلاؤ اس کو، لیکن اچھی چیزیں پھیلاؤ۔ جب یہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر معاشرہ ہمارا چینج ہو جائے گا، پھر ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، جب ہر نوجوان دین کی بات کرنے لگ گئے۔ تو میرے دوستو، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں۔ جو ہے دینی مواد کو، کافر کہاں پہنچ گئے ہیں، دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج کل تو ہر کاروبار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں، دیکھیں۔ اور معاملات جو ہے آج کل جو وہ واٹس ایپ چل رہا ہے، کالیں وغیرہ اور میسج وغیرہ، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ جو کال پہ گئی یہ ختم ہو جائے گا، واٹس ایپ ہی ہوگا، صرف واٹس ایپ پہ کال ہوگی، واٹس ایپ پہ سب کچھ ہوگا۔ یہ دوسرا
ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں کہاں تک جو ہے وہ سائنس جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ پہنچ گئی ہیں۔ تو ہم اگر حرام حلال کے فتوے لگاتے رہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ میرے پاس پچھلے دن ایک نوجوان آیا، کہتا ہے یار میں ان کے بیان سنتا ہوں، یہ مولانا صاحب ہیں بہت اچھے ہیں، بڑی اصلاحی باتیں کرتے ہیں، کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا دکھاؤ کون ہے؟ مرزا جہلمی کا کلپ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، بندہ بڑا اچھا مذہبی بندہ تھا، سادہ بندہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی مرزے کی اصلیت بتائی اور اس کے ایک دو کلپ اس کو دکھائے تو وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے یار کرسم مجھے سمجھ